اس نے جب شعر سے پوچھا تو تماچے کھائے، پانی معصوم نے مانگا تو تماچے کھائے، روئی بابا کو سکینہ تو تماچے کھائے۔ محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود بر محمد وعلی محمد بلندتر صلوات۔ حسین شاہ ابھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، حسین شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، حسین دین بھی ہے اور دیوانہ بھی ہے، حسین دین بھی ہے اور دیوانہ بھی ہے، نہ کی یزید کی بیعت کٹا دیا
محمد وآل محمد جو شہ کے طرف یہاں بھی جو شہ کی طرف یہاں بھی وہ طالب دیدار یہاں بھی مل کر درود پڑھیں محمد وآل محمد جس دم سنے جس دم سنے امام امم نے
زانوں پسر ہے آپ کے یا شاہ بیروب محبوب کبریا ادھر شیر خاک ادھر ہے کون یہ موسما پہلو میں نوار شہر نے کہا کہ روتی ہے اماں بر ناصر تو حشر تک امام دو عالم کے ساتھ ہے ماتم تیرا حسین کے ماتم کے ساتھ یہ سن کے غیر ہو گیا اس کمزری کا زانو شاہ دیپا کیا اور نے دیکھا خیمے کے در پہ لاش کو لایا علی کالا سب بیویوں نے گود دیے اپنے سر کے زینب یونوئی شہر کے فدائی کے واسطے جیسے بہن تڑپتی ہے بھائی کے واسطے جس دم سنے ماں نے محمد وآل محمد صلی اللہ تعمیل حکم کلام کی چند اشارات کی سماعت کی نظر اس طرح سے بڑھتی ہے خیرات مدینے میں اس طرح سے بڑھتی ہے خیرات مدینے میں کم لگتے ہیں زائر کو دو ہاتھ مدینے میں کم لگتے ہیں زائر کو دو ہاتھ مدینے میں اے کاش میرے دن رات اس طرح سے اب گزرے اے کاش میرے دن رات اس طرح سے اب گزرے ہر صبح نجف میں ہو ہر رات مدینے میں اے کاش میرے دن رات اس طرح سے اب گزرے ہر صبح
تلک ہے سفر سکینہ کا یا صاحب زمان ارے ابھی تو شام تلک ہے سفر سکینہ کا تماچے اتنے نہ بچی کو مار ایک دن میں خزان لوٹ لی ساری بہار ایک دن میں بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم Kushudi Mangala Manam Third Salwa. Third Salwa. برادر جان زینب ہے لکھتا ہوئی جب قتل شہ کی فوج ساری اچانک آئی ہے در کی سواری تڑپ کے سانیے زہرا فتادہ پہ کر اریاں برادر جان زینب فتادہ پہ کر اریاں برادر جان سخن یہ سن کے حیدر رو کے بولے سخن یہ سن کے حیدر رو کے بولے نارو پھٹتا ہے دل رونے سے تیرے لے آنسو پوچھ لے دامن سے میرے میں بابا ہوں تیرا بابا ہوں زینب مجھے پہچان زینب فتادہ پہ کر اریاں برادر جان زینب چلی جس روز تو شہر نبی سے چلی جس روز تو شہر نبی سے لہد زہران چھوڑی ہے تبھی سے میرے دن رات گزرے بے کلی سے نہیں ایک پل رہا غافل میں تجھ سے تیرے قربان زینب فتادہ پہ کر اریاں برادر جان زینب ہوا ٹکڑے بدن قاسم کا میرے ہوئے ٹکڑے بدن قاسم کا میرے ہے تازہ پھول بھی
ومحمد وآل محمد بلند الصلوات. بعد دیگر صلوات. دو شعر پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ خدا نے فرمایا، یہ خدا نے فرمایا، بیشتر پیاموں میں یہ خدا نے فرمایا، بیشتر پیاموں میں کیا فرمایا کہ جو ہیں دشمنی ظاہرا ہے نمک حراموں میں، کہ جو ہیں دشمنی ظاہرا ہے نمک حراموں میں. اور پھر محشر میں ان کا کیا حال ہوگا کہ جل رہے ہو دوزخ میں، کر رہے ہو پچھتاوا. تب جا کے بھی شاید کہہ رہے ہیں کہ شاید عقل آ جائے کہ جل رہے ہو دوزخ میں، کر رہے ہو پچھتاوا. اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. محمد و آل محمد بلند صلوات. باب دیگر صلوات. مرحوم سچے صاحب کا ایک کلام ہے، میں آپ کو سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. فاطمہ کے چین نے فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے باخدا حسین نے دین کو بچا لیا. فاطمہ کے چین نے فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے باخدا حسین نے دین کو بچا لیا. حرف آ رہا تھا دین مصطفیٰ کے نام پر، منبر رسول بک رہا تھا تخت شام پر. حرف آ رہا تھا دین مصطفیٰ کے نام پر، منبر رسول بک رہا تھا تخت شام پر. تو دین کی اساس نے دست حق شناس نے امت محمدی کو خواب سے جگا دیا، دین کو بچا لیا. فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے باخدا حسین نے دین کو بچا لیا. ہر طرف سے بند ہو چکے تھے حق کے راستے، ہر طرف سے بند ہو چکے تھے حق کے راستے.
ملاحظہ فرمائیے گا. امیر شام بن گیا تھا سانپ آس دین کا, اس ابھی کے سر پہ رکھ رہا تھا تاج دین کا. بادشاہ دین نے بوریا نشین نے, اب یہ سنیے گا کہ اس بے شمار امیر شام کی خواہش کو, آرزو کو شاعر نے کس طرح بیان کیا ہے کہ بادشاہ دین نے بوریا نشین نے آرزو خسروی کو خاک میں ملا دیا, دین کو بچا لیا. فاطمہ کے چین نے علی کے نورین نے باخدا حسین نے دین کو بچا لیا. پھر سے شرک کی طرف پلٹ نہ جائے آدمی, پھر سے شرک کی طرف پلٹ نہ جائے آدمی. راہ مستقیم سے پھٹک نہ جائے آدمی. پوچھتے ہیں کہ امام حسین کو جنگ کی کیا ضرورت تھی؟ بے کوئی جنگ نہیں تھی, یہ حق کا راستہ تھا کہ پھر سے شرک کی طرف بھٹک نہ جائے آدمی. راہ مستقیم سے بھٹک نہ جائے آدمی. شار دشن کام نے وقت کے امام نے حق کی راہ پر لہو سیک دیا, جلا دیا, دین کو بچا لیا. فاطمہ کے چین نے علی کے نورین نے باخدا حسین نے دین کو بچا لیا. فاطمہ کے چین نے محمد مول محمد رضا صلوات. محمد مول محمد رضا صلوات. رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان, وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى
مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهواه. الصلوات. غیر قصر احترام مومنین، عزاداران مظلوم کربلا، عزاداران ابا عبداللہ، سوگواران سید الشہداء، یہ صرف القاب نہیں ہے، یہ تمغے ہیں کہ جو کسی کو دیے جا سکتے ہیں اور اس سے اچھے تمغے نہیں ہیں دنیا میں. کسی کو عزادار کا لقب مل جانا کوئی چھوٹی بات ہے. حسین کا عزادار ہونا کون کون کرتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری. ملائکہ حسین کا غم مناتے ہیں، انبیاء حسین کا غم مناتے ہیں، جنات کی صفوں میں حسین کا ماتم ہوتا ہے، ائمہ اطہار حسین کا غم مناتے ہیں. میرا مولا مشکل کشائے کائنات نجف سے چل کر ہر شب جمعہ اپنے بیٹے حسین کی زیارت کے لیے کربلا چلا. لہذا یہ تمغے ہیں، تمغے. اور یہ تمغے کیسے بن رہے؟ یہ جو انسان کو شرف مل رہا ہے، جو انسان اتنا بلند ہو رہا ہے، باشرف و باکرامت ہو رہا ہے، صرف ایک نام حسین اس کے نام سے جڑ رہا ہے. کائنات میں کتنی ایسی بیٹھکیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر سب مل بیٹھتے ہیں، دوست احباب، یار دوست، اہل محلہ، اہل خاندان، مگر کیا ہم کبھی کسی محفل میں یہ کہہ کر بلاتے ہیں کہ کل ہم نے دوستوں کی گیدرنگ رکھی، آ جانا، اس لیے کہ کل ہماری گیدرنگ میں ملائکہ بھی آنے والے ہیں؟ نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ وہ عام محفل ہے. کوئی فرش بچھانا اور اس فرش کو بچھا کر اس پر بیٹھ کر باتیں کرنا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بھی وہاں تشریف لے آئیں گی. لیکن اگر فرش کے ساتھ فرش حسین جڑ جائے، نام حسین جڑ جائے، مجلس عام مجلس نہ رہے، مجلس عزاء حسین ہو جائے، تو یہ سارے کے سارے شرف نام حسین کے پیچھے پیچھے ایسے چلے آتے ہیں کہ جیسے رسول نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی یدور الحق حیث ما دارا. جہاں جہاں علی چلے جائیں گے حق وہی پر آئے گا. اب حسین ابن علی، اگر تم عزاداران حسین ابن علی، اے عزاداروں حسین کے، اے غمخوارو زہرا کے بیٹے کے، تم اگر باشرف ہونا چاہتے ہو تو دامن حسین کا تھام لو. اس لیے کہ اگر تم نے حسین ابن علی کا دامن تھام لیا تو یہ سارے کے سارے شرف تمہارے قدموں میں آ کر جمع ہو جائیں گے. یہ جو نسبت ہے نا، اس کی بڑی اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے نسبت کی. نسبت اگر میں اس کو آسان کروں،
کوئی نام کسی کے نام کے ساتھ جڑ جانا، کوئی لنک کسی چیز کے ساتھ جڑ جانا، منسوب کر دینا کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ۔ ہم اور آپ کبھی اپنے گھر کی چوکھٹ پر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی گھر کے دروازے میں جاتے ہیں، بیل بجاتے ہیں، اگر بٹن ہے بیل، بٹن والے بیل ہے وہ بجاتے ہیں، یا کنڈی ہے اس کو کھٹکھٹاتے ہیں، یا دروازہ ہے اس کو بجاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ اندر سے کوئی آئے گا دروازہ کھولنے والا۔ تو جب کوئی آ جاتا ہے دروازہ کھول کے ہمیں اندر آنے کا استقبالیہ دیتا ہے، ہمیں ریسیو کرتا ہے، یقیناً اہل خانہ میں سے کوئی ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ جب دروازہ کھولے گا گھر کے اندر جاتے جاتے کیا پہلے چوکھٹ کو چومیں گے پھر گھر میں جائیں گے؟ نہیں، لیکن چوکھٹ ہمارے گھر کی چوکھٹ لکڑی کی بنی ہے، لوہے کی بنی ہے، سونے کی بنی ہے، چاندی کی بنی ہے، جس چیز کی بنی ہے، لیکن جب یہاں سے چل کر در حسین ابن علی پر جاتے ہو، چوکھٹ کو بوسہ بھی دیتے ہو، اپنی ناک بھی رگڑتے ہو، اور اس کے بعد پھر اندر جاتے ہو، کیوں؟ کیونکہ نسبت جڑ گئی ہے، نسبت جڑ گئی ہے، وہ چیز منسوب ہو گئی ہے۔ طواف کرتے ہو ایک چار دیواری کا نہیں، ایک گھر کا نہیں، بیت کا نہیں، بیت کا طواف نہیں کرتے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہو، یعنی وہ صرف گھر نہیں ہے، جڑا ہوا ہے کسی نام کے ساتھ، اور اس عظیم ترین نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جس سے بڑا کوئی نام نہیں ہے، جس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس گھر کو سارے گھروں میں فضیلت دی گئی اور طواف اس گھر کا رکھا گیا۔ تو کیوں احترام کرتے ہیں اس گھر کا؟ اس لیے کہ وہ صرف گھر نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے۔ کیوں احترام کرتے ہیں اس چوکھٹ کا؟ کیونکہ وہ عام چوکھٹ نہیں ہے، صرف چوکھٹ نہیں ہے، حسین کے در کی چوکھٹ ہے۔ اب آ جاؤ، گھر کا کھانا کھاتے ہو، جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، خدا نخواستہ پروردگار جتنے مریض ہیں سب کو شفائے کلی عنایت فرما۔ اگر کوئی مریض ہو کر طبیب کے پاس جاتا ہے، طبیب نسخہ لکھ کر دیتا ہے، دیکھو دوا یہ ہے، پرہیز یہ ہے۔ پرہیز یہ ہے کہ چربی والا کھانا نہیں، زیادہ میٹھا کھانا نہیں، زیادہ نمکین کھانا نہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ تو سب نہیں کھانا، کھانا کیا ہے وہ تو بتائیں، یہ سب نہیں کھانا۔ گھر پہ آئے جو لایا جا رہا ہے یہ نہیں کھا سکتے، منع کیا ہے، یہ نہیں کھا سکتے، منع کیا ہے۔ گھر کے دسترخوان پر تو یہ ہوگا، لیکن جب میرے مولا حسین کے تبرک کا دسترخوان سجے گا، صرف یہ کہہ کر چھوڑو گے نہیں کہ نہیں کھانا، بلکہ کہو گے لاؤ، اس کے علاوہ بھی اور کچھ ہے تو لے کر آؤ، اس لیے کہ اگر یہ کھاؤں گا تو مریض نہیں، اگر بیمار ہوں تو بھی شفا ملے گی۔ اس لیے اس لیے کہ صرف کھانا نہیں ہے بھیا، یہ صرف کوئی کھانے والی چیز نہیں ہے، یہ صرف غذا نہیں ہے، یہ اب تبرک بن چکا ہے، یہ حسین کے دسترخوان سے منسوب ہو گیا ہے، یہ حسین کے نام سے جڑ گیا ہے۔ اب آپ بولے کہ بول رہے کیا باتیں، چھوڑے نا، 2020 چل رہا ہے، آ جائیں آج کی دنیا میں بھی، we are living in 21st century، بھی پریکٹیکل آپ اس دنیا میں آ کے نہیں ہو، کیا باتیں کریں۔ تو ٹھیک ہے، پھر کل سے جس دکان کا تعین کیا ہے مرغی اور گوشت خریدنے کے لیے، جہاں سے مل جائے لے لیا کریں، اس لیے کہ اب فرق تو پڑتا نہیں ہے کہ اللہ کے نام سے منسوب کر کے ذبح کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، یہ بھی تو نسبت ہے نا۔ کیا سن رہے ہیں؟ میں نے کیا عرض کیا، کیا میں نے پیغام دینے کی کوشش کی؟ جو میں بات نسبت کی کر رہا ہوں، جب میں کہتا ہوں کہ اللہ کا نام لے کے ذبح کرو گے حلال، اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کرو گے حرام۔ ارے بھائی آپ مجھے آ کر کہیں گے جا کے پڑھیے، توضیح میں لکھا ہے کہ گوشت کھانا، گوشت کا گوشت کھانا ٹھیک ہے، چکن کھا سکتے ہیں، تو جب یہ جو اللہ نے حلال گوشت حیوان رکھے ہیں ان کا گوشت اللہ نے کھانا حلال رکھا ہے، تو پھر اللہ کا نام لیں نہ لیں
کہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، اللہ کی طرف سے حلال کیا ہوا، اللہ کے نام سے منسوب کر کے ذبح کرو گے تو حلال، نہیں کرو گے تو حرام. یہ سب کو سمجھ میں آتا ہے. جب اللہ کی بات کرتے تو سب کو سمجھ میں آتا ہے، جب اللہ کے پیاروں کا ذکر کرتے ہیں تو سوچ میں پڑ جاتے ہو. تو اب میں بات کو ایک مرحلہ آگے بڑھا. بیت اللہ، نبی اللہ، کعبۃ اللہ، عتبۃ الحسین، عتبۃ الائمہ، اور یہاں تک کہ وہ گوشت کے جو حلال گوشت ہے لیکن اللہ کے نام سے جوڑ کر کھاؤ گے تو ٹھیک، نہیں تو اچھا. یہ جو مجلس ہو رہے تھے نا، یہ جو مجلس ہو رہے ہیں، بات یاد رکھیے گا کہ ہم اور آپ امام حسین پہ کوئی احسان نہیں کر رہے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم یہ مجلسیں کریں گے اور مولا کا ذکر کریں گے تو مولا پہچانے جائیں گے، نہیں. آقا کو، آئمہ کو پہچانے جانے کی یا پہچانوانے کی کوئی محتاجی نہیں ہے. ان کو اس بات کی احتیاج نہیں ہے کہ ان کا زمین میں ذکر ہو. جن کا ذکر آسمانوں پر ہوتا ہو انہیں کیا استغنا ہے؟ بے نیاز ہے وہ، انہیں بے نیاز ہے. جن کا ذکر، جن پر درود بھیجنے والی ذات رب ذوالجلال کی ہو. اب اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی آیت قرآن میں ہے، یا وہ بھی چونکہ اہل بیت کی شان میں تھی تو آپ نے کہا کہ نہیں ہے. تو اللہ اور اس کے ملائکہ کس پر؟ تو نہ کوئی خطیب خطابت کرتا ہے اس لیے کہ اہل بیت کو پہچانوائے. یقیناً معرفت کا درس تو یہیں سے ہوتا ہے جب بیان کیا جاتا ہے. تو جب اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ نے ان کے ذکر میں تاثیر رکھی ہے. جیسے اللہ نے قرآن کریم کی آیتوں میں تاثیر رکھی ہے کہ جو قرآن صامت کی آیتوں کو پڑھتا ہے تو دل کے نور میں اضافہ ہوتا ہے، آنکھوں کے نور میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طرح سے جب ناطقان قرآن کا ذکر ہوتا ہے، جب ان اہل بیت اطہار ائمہ کا ذکر سنتے ہو تو تم ذکر ان کا سنتے ہو، دل کے ایمان کے نور میں تمہارے اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کے ذکر میں تاثیر رکھی ہے. معجزاتی ذکر ہے ان کا. اچھا، تو نہ کوئی ذاکر اس لیے ذکر کرتا ہے کہ اہل بیت کو پہچانوائے، کوئی ایسا نہیں کرتا. نہ کوئی خطیب خطابت اس لیے کرتا ہے، نہ کوئی مصنف تصنیف اس لیے کرتا ہے، نہ کوئی شاعر شاعری اس لیے کرتا ہے. بلکہ یہ سارے اہل بیت کو نہیں پہچانواتے، یہ سارے کے سارے اپنی پہچان کرواتے ہیں کہ دیکھو ہمارا تعلق اس گروہ سے ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اس سے نفرت کرنے والے نہیں. اب میں آپ کو دلیل کوئی مثال کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں بات پیش کروں. میں مصرے پڑھتا ہوں، شاعر کا نام آپ لیجئے گا، شاہ از حسین بادشاہ. شرمائے کہ نہ سنو، سب اپنے بیٹھے ہوئے. شاہ حسین، تین از حسین. یہاں رک جائیں. کیا کہا؟ شاہ از حسین بادشاہ از حسین. بادشاہ حسین، بادشاہوں کا بادشاہ حسین. پھر کیا کہا؟ دین از حسین. حسین کو دیندار سمجھنے والے بہت مل جائیں گے بھیا، حسین کو دین ماننے والے بہت کم ملیں گے. بھائی دیندار تو ہم ہیں جو حسین سے دین لے کر عمل کر کے دیندار بنتے ہیں. ارے جب شاگرد دیندار ہو، استاد کم سے کم دین ہونا چاہیے. حسین کا ہر قدم دین ہے، حسین کی ہر جنبش دین ہے، حسین کا آگے بڑھ جانا دین ہے، حسین کا پیچھے ہٹ جانا دین ہے. حسین کھڑا ہو جائے تو امام ہے، حسین بیٹھ جائے تو امام ہے. بناس حسین سردار بنا دست در دست یزید ابقا کے بنا ہے. بنا لا الہ، لا الہ پڑھتے ہو، اس کی بنیادوں میں جا کر دیکھا کہ کون چھپا ہوا ہے. بنیاد حسین ہے جس پر لا الہ ٹکا ہوا ہے. تم چاہتے ہو حسین ابن علی کو ہٹا دو، غلط ہے. تم حسین کو نہیں ہٹا رہے، لا الہ الا اللہ کی بنیادوں کو ہلا رہے ہو. اللہ کی بنیادوں کو ہلا رہے ہو. اچھا، تو بات یہ نہیں ہو رہی. بات کیا ہو رہی؟ کس نے لکھے یہ مصرے؟ ٹھیک، خواجہ چشتی
اب سارے مل کر آپ، خواجہ شاعر تھے جبھی تو شعر تھا، تو ان کا کوئی دیوان ہوگا، شاعر کا دیوان ہوتا ہے، ایک بک ہوتی ہے، اس بک کے اندر شاعر اپنی شاعری کو جمع کرتا ہے، اس کو دیوان کہتے ہیں، صاحب دیوان شاعر ہے۔ تو یہ مصرے تو آپ نے سنا دی اور ماشاءاللہ بچوں کو یاد ہی ہے۔ خواجہ کے ان مصروں کے علاوہ کوئی ایک مصرع سنا سکتے ہیں؟ آپ سارے مل کر بھی خواجہ کا ان مصروں کے علاوہ ایک مصرع نہیں سنا سکے، اور یہ مصرے جو ہم سب کو اتنے پکے یاد ہیں وہ ہمارے اپنی مادری زبان میں بھی نہیں ہے، فارسی زبان میں یاد ہے۔ تو اب مجھے سوال کرنے کی اجازت دیجیے کہ کیا ان مصروں نے امام حسین کو پہچان پایا، یا قیامت تک ان مصروں نے خواجہ کو امر کر دیا؟ اگر خواجہ نے حسین کی پہچان کروائی ہوتی تو آپ کو خواجہ کا پورا دیوان یاد ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ آپ کو حسین کی شان میں کہے شعروں کے علاوہ اور کوئی مصرع بھی یاد نہیں ہے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ ان مصروں نے حسین کو نہیں، حسین کے ان مصروں نے خواجہ کو قیامت تک زندہ کر دیا۔ اب یہ صرف انسانوں کی بات نہیں ہے، آپ آ جائیے انسان تو انسان، ملائکہ، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل۔ جبریل کون ہے پتہ ہے؟ سید الملائکہ، قرآن کریم کی آیتوں کو لے کے آنے والے امین وحی اللہ، روح القدس۔ ابھی جناب جبریل کی تعریف میں آپ کے سامنے کیا رکھوں، لیکن جناب جبریل سید الملائکہ، ملائکہ کے سردار۔ ٹھیک، آپ جبریل سے پوچھیں گے تو جبریل کیا کہیں گے؟ بھیا میں تو حسین کا جھولا جھلانے والا ہوں۔ کیوں؟ اب رضوان جنت کا گیٹ کیپر، بھائی جنت کا گیٹ کیپر ہے تو جنت کے دربان کی شان یہ ہوگی، آپ جنت کے دربان کے سامنے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آج کے زمانے کا عام جوان کوئی پوسٹ حاصل کر لے تو ایٹیٹیوڈ اتنا پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ تو جنت کا دربان ہے۔ لیکن آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں، وہ میں حسنین کریمین کا درزی ہوں۔ ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا اس لیے ہوگا کہ زمین والوں کی معراج ہے کہ آپ اس پہ چلے جائیں، اور آسمان والوں کی معراج ہے کہ زمین پر فاطمہ کے در پر نوکری کے لیے آ جائیں۔ تو یہ کیوں آ رہے ہیں نیچے؟ یہ سارے آ رہے ہیں اپنی پہچان کروانے کے، یہ بھی آپ کے اہل بیت کو نہیں پہچان پا رہے۔ کیوں؟ آپ سوال کر سکتے ہیں، اور آپ کا سوال کرنا بجانے پہ، سوال کا جواب یہ ہے اس لیے یعنی یہ زمین پر آ رہے ہیں خدمت کے لیے، اہل بیت کو نہیں پہچان پا رہے، اپنے آپ کو پہچان پا رہے۔ کیوں؟ اللہ نے انسانوں کو، ملائکہ کو، جنات کو، انسان کو، حیوان کو، جمادات کو، نباتات کو، ہر چیز کو خلق کیا۔ اللہ کی ساری کریشن، جتنی اللہ کی خلقت ہے، جو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں، ان میں سب سے زیادہ تعداد میں اللہ کی جو مخلوق ہے اسے ملائکہ کہتے ہیں، فرشتے۔ جتنی زیادہ تعداد میں اللہ نے فرشتے پیدا کیے، اتنی زیادہ تعداد میں اللہ نے کچھ بھی اور پیدا نہیں کیا۔ کتنوں کے نام ہمیں یاد ہیں؟ مگر جو حسین کا جھولا جھلانے آ گیا اس کا نام یاد ہے، مگر جو حسین کو لوری سنانے آ گیا اس کا نام یاد ہے، جو سیدہ کی چکی چلانے آ گیا اس کا نام یاد ہے، جو حسنین کا درزی بن کر آ گیا اس کا نام ہمیں یاد ہے۔ تو سمجھ لو انسان تو انسان، یہ ملائکہ بھی آسمان سے زمین پر اہل بیت کی پہچان نہیں، اپنے آپ کو تعارف کروانے کے لیے زمین پر آ رہے تھے، تاکہ دنیا قیامت تک انہیں یاد رکھے کہ یہ اہل بیت کے نوکر تھے۔ والملائکہ تو خدامنا، آپ اگر مجھ
بچے کہیں گے کہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں سوائے حدیث کو اور کہیں سے نہیں پڑھ رہا. بل ملائکہ تو خدام ہونا کہ ملائکہ ہمارے خدام ہیں، ملائکہ ہماری خدمت کرنے والے، اور یہ ان کا شرف ہے. وہ کہتے پاریلا انسان کو تو معراج دیتا ہے، عرش پر بلاتا ہے، ہمیں بھی تو کبھی معراج کروا. تمہاری کیا معراج ہے؟ کہ ہمیں اجازت دے دے کہ ہم زمین پہ تیرے فاطمہ زہرا پہ چلے جائیں، صرف اس چوکھٹ پہ جا کے جھاڑو لگا کر بھی آ جائے تو ہماری معراج ہو جائے گی. یہ سچ بات ہے. عقیدت کی جو شمع ہے نا یہ روشن رہنی چاہیے. یاد رکھیے گا اگر ایمان اور عقیدے کی شمع بجھ گئی تو نسلیں ویران ہو جائیں. یاد رکھیے گا عزیزوں. اور یہ فرش اعلیٰ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر انسان کے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے. تو یہ اب بات بہت آگے بڑھ جائے گی اگر اس کو ہم نے طولا نہیں کیا. اس کو ہم یہی روکتے ہیں. انسان بس اتنا سمجھ لے اگر معراج حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر کمال حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو لا کر اہل بیت کے در پہ جھکا دے. اگر یہ خود کو یہاں لا کر جھکا دے گا تو اہل بیت اسے اٹھا دیں گے، اتنا اٹھا دیں گے کہ آسمان پر جا کر سورج کی طرح روشنی دینے کا کام کرنے لگے. بس. اور یہ نسبتیں ہیں عزیزوں، یہ چونکہ نسبت جس چیز سے جڑتی چلی جا رہی ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں فلاں بینک کے ایڈوائزر کا ڈرائیور ہوں. بھیا ماشاءاللہ بھائی آپ کی اچھی پوسٹ ہے. آپ کہیں میں کسی فلاں اسکول کے پرنسپل کا ڈرائیور ہوں، کہا جائے گا کہ بھائی ماشاءاللہ بڑی بات. آپ کہیں میں اس صوبے کے بڑے کسی عہدیدار منسٹر وغیرہ کا ڈرائیور ہوں، اوہ بھائی وہ میرا کام ہے ذرا یاد رکھنا. جب آپ اور ایک مرحلہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے جتنی بڑی شخصیت کے ڈرائیور بنتے چلے جائیں گے، میں اسی طرح سے اس کو رکھتا ہوں آسان رہے گی بات سمجھنے کے لیے. جتنے بڑے انسان کے ڈرائیور بنتے چلے جائیں گے اتنا مقام آپ کا بھی بڑھتا چلا جائے گا. یہ کیسے آپ کا مقام بڑھ گیا؟ آپ میں خود کیا تھا جو آپ کا مقام بڑھ گیا؟ آپ کا نام اس کے نام سے جڑ گیا تھا، اس لیے آپ کا نام بھی بڑا ہو گیا. بس اگر تم اپنا نام بڑا کرنا چاہتے ہو تو بڑی ہستیوں کے دروازے پر آ جاؤ. اور اہل بیت کا اطہار وہ ہے کہ جنہیں خود اللہ نے محبت سے یہ کہہ کر اپنی امامت سے نوازا ہے، اپنی امامت سے نوازا ہے. اور منسوب جو ہو جائیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے تو اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے. اب ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا آج تھوڑا سا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعتبار سے بھی کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں نے نسبت کی بات کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا بیوی اور بچے کے ساتھ، زوجہ کے ساتھ اور بچے کے ساتھ. بالکل چھوٹا سا شیر خار بچہ، دودھ پیتا بچہ لے کر گئے، چھوڑ دیا. اور زوجہ بھی ایسی باایمان کہ کہا ٹھیک ہے آپ اللہ کے حکم کو پورا کرنے جا رہے ہیں، میں یہاں بیٹھوں گا. نہیں کہا کہ آپ میرا نہیں سوچ رہے، اس بچے کا تو سوچ رہے، کچھ نہیں کہا، جانے دیا. اور جناب ابراہیم گئے اور پھر آئے اور وہ سارا کا سارا زمزم والا واقعہ ہوا، وہ سب آپ جانتے ہیں، میں سارا ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن اس سارے کے سارے فریقوں میں گھر بنایا حضرت ابراہیم نے، اللہ کے حکم سے بنایا. اور وہ گھر کس کا بنا؟ اللہ کا گھر بنایا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا گھر اگر بنا ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر اللہ کا گھر بنایا ہے تو اللہ کب کب تشریف لاتے ہیں یہاں پہ اسٹے کرنے کے لیے؟ اللہ کا گھر ہے نا، تو اللہ تو جہاں بھی رہتے ہو کبھی کبھار کو آئیں گے نا اسٹے کرنے کے لیے. آپ کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے، وہ جگہ نہیں گھیرتا. صفات ثبوتیہ صفات سلبیہ پڑھے نا ہم نے مدرسے کے اندر، تو اس کے اندر یہ ہے کہ پروردگار حیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جگہ نہیں گھیرتا. اس جگہ نہیں گھیرتا کا مطلب یہ نہیں کہ جگہ نہیں گھیرتا، وہ محتاج نہیں ہے کسی جگہ کا بھی. یعنی وہ ہونے کا احساس دلانے کے لیے جگہ کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اتنا غنی اور بے نیاز ہے کہ اپنے ہونے کا یقین دلانے کے لیے نظر آنا بھی ضروری نہیں ہے اس کے لیے. اتنی بڑی بات ہے. لیکن اللہ نے پروردگار عالم نے اپنے ایک مظہر کو اس میں ضرور اتارا کہ جو پروردگار عالم کی صفات کا مظہر تھا. پروردگار علیم ہے تو ایسے علی کو بھیجا کہ جو جبریل کا استاد ہے.
پروردگار کریم ہے تو ایک اس کی جھلک اس کے کرم کی علی نے رکھی، علی کو بھیجا. ٹھیک. اچھا اب آپ کہیں گے کہ علی ابن ابی طالب ہی کو کیوں بھیجا، رسول کو کیوں بھیجا کعبے میں؟ یا یہ کہہ لیں کہ علی نے دنیا میں آ کے قرآن کریم کی تلاوت کی تو رسول نے کیوں آ کے قرآن کریم کی تلاوت کی؟ اگر رسول آتے تو یہ کون بتاتا کہ یہ اللہ کا گھر ہے؟ اور رسول ایک مبارک مقام میں پیدا ہوئے. علی آئے تو رسول نے بتایا کہ یہ علی کی فضیلت ہے کہ علی کعبے میں آئے. علی نے قرآن کی تلاوت کی تو رسول نے بتایا کہ اب تو قرآن نازل بھی نہیں ہوا، یہ جو پڑھ رہے ہیں، یہ جو میری گود میں ہے، یہ جو پڑھ رہے ہیں اسے قرآن کہتے ہیں. تو دراصل علی کا کعبے میں آنا در حقیقت فضیلت محمد ہے. علی بن ابی طالب کا اس دنیا میں آ کر قرآن سنانا دراصل فضیلت محمد مصطفیٰ ہے. ٹھیک. اب جب مولا کائنات علیہ السلام کعبے میں تشریف لے کر آئے اور مولا کائنات اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو ایک واقعہ ہوا. یہ جو نسبت کی بات ہے اس سے عرض کریں، وہ تو آپ سب نے سن رکھا ہے کہ جب کپڑے کے اندر لپیٹا نومولود علی بن ابی طالب علیہ السلام کو، تو جب بھی ماں فاطمہ بنت اسد آتی تھی تو دیکھتی تھی کپڑا کھلا ہوا ہے اور مولا کائنات علیہ السلام کے دست مبارک کپڑے سے باہر ہے اور ہاتھ میں جنبش ہے. وہ علی کہ جو رسول کی آغوش میں آ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، جو کہ فخر عیسیٰ ہے، وہ گویا ہوا. مادر گرامی، آپ اس کپڑے کو نہ باندھیں، اس لیے کہ جب آپ کپڑے کو باندھ دیتی ہیں اور میرے ہاتھ اس میں محسور ہو جاتے ہیں تو میں تسبیح نہیں کر پاتا. کپڑے کو کھلا رہنے دیں تاکہ علی اپنی انگلیوں پر اللہ کی تسبیح کرتا رہے. ذرا سوچئے وہ علی کہ جو تسبیح کرنے کے لیے سن و سال کا محتاج نہ ہو، وہ منصب امامت کے لیے کہاں سے سن و سال کا محتاج ہوگا؟ تو وہ جو کہتے ہیں نا علی بن ابی طالب نے کلہ افضل کو چیرا، وہ جو ایک اژدہا تھا کہ جس اژدہے کو علی بن ابی طالب نے 2 ٹکڑے کر دیا، اس کی داستان جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کی داستان یہ داستان ہے کہ دراصل یہ اژدہا ایک ایسا اژدہا تھا جس اژدہے کو ہر نومولود کے پاس اس کے گہوارے کے قریب چھوڑا جاتا تھا اس دور کے اندر، یہ پتا کرنے کے لیے کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی ولادت پاکیزہ ہے یا نہیں. غور سے سنیے گا، ساتھ رہیے گا. یہ جو خاص اژدہا تھا کہ جسے مولا کائنات علیہ السلام نے 2 پارا کر دیا، 2 ٹکڑے کر دیا گہوارے میں، جھولے میں، یہ معیار تھا اور کرائٹیریا تھا کس چیز کا؟ جو نومولود بچہ ہے اس کی پاکیزگی کو طے کرنے. علی ابن ابی طالب کے پاس وہ اژدہا آیا اور علی ابن ابی طالب نے اس اژدہے کو کاٹ کر پھاڑ کر 2 ٹکڑے کر دیا اور کائنات کو بتلا دیا کہ آج سے علی اس معیار کو توڑ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آج سے ولادت کی پاکیزگی کا معیار اژدہا نہیں ہوگا، مجھ علی ابن ابی طالب کی محبت ہوگی. جب کسی بچے کی پاکیزگی کو دیکھنا چاہو، اس کو پرکھنا چاہو، مجھ علی کے پاس، میری اولادوں کے پاس چھوڑ دینا. اگر ان کے ساتھ کھیلنے لگے، ان کے چہروں کو دیکھ کر مسکرانے لگے، سمجھ لینا ولادت پاکیزہ ہے. درود پڑھیں گے زحمت. یہ مولا کائنات علیہ السلام. بات کو آگے بڑھایا جائے. مولا امین. اب دیکھیں فضیلت کو قبول کرنے والے، فضیلت کو قبول نہ کرنے والے بہت ملیں گے آپ کو، اس لیے کہ بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ سب اتفاق تھا نعوذ باللہ من ذالک. یعنی مادر علی جناب بنت اسد کا ولادت کے وقت کی کیفیت کو محسوس کر کے گھر جانے کے بجائے کعبے کی طرف آنا اتفاق، اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو کعبے سے مس کر کے ایک دعا پڑھی ہے جناب بنت اسد نے.
اور وہ دعا کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے، بار الہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے انبیاء پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے ملائکہ پر ایمان رکھتی ہوں، تو نے جو کتابیں نازل کی ان پر ایمان رکھتی ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زوجہ تو ان چیزوں پر ایمان رکھے اور شوہر کافر ہو جائے؟ اچھا چلے جائے، یہ تو ستم ظریفی ہے دنیا کی کہ مومن قریش کو کیا کچھ کہا گیا، لیکن جناب فاطمہ بنت اسد رحمۃ اللہ علیہ یہ والے الفاظ پڑھ رہی ہے، میں خدا تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے انبیاء پہ، ملائکہ پہ، وہ جو کتابیں ان میں جو پیغامات ہیں ان سب پہ ایمان رکھتی ہوں، جو میری شکم میں ہے اس کے وسیلے سے میری مشکل کو حل کر دے۔ یعنی مشکل کشا کی ماں نے اگر وقت ولادت علی، وقت آمد علی کسی سے مشکل کشائی کی ہے تو اپنے ہی بیٹے مشکل کشا علی سے، جب دنیا میں آنے سے پہلے مشکل کشا اپنی ماں کی مدد کر سکتا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد اپنے محبوں کی مدد کیسے نہیں کر سکتا؟ یہ سب اتفاق ہے۔ تو گھر جانے کی جگہ، اسپتال جانے کی بھی جگہ مسجد الحرام میں آ رہی ہے، اتفاق۔ یہ دعا پڑھ رہی ہے، اتفاق۔ دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا رہی ہے، اتفاق۔ کعبہ کی دیوار چھک ہو رہی ہے، اتفاق۔ ڈر کے پیچھے نہیں ہٹ رہی، ڈر کے فرار بھی نہیں کر رہی۔ ارے فرار کیسے کرتی؟ فرار کرتی اگر کسی فرار کی ماں ہوتی ہے تو ہے ڈرے کر رہا۔ یہ سب اتفاق ہے۔ دیوار کا پھٹنا، بیوی کا ڈرنا نہیں، اندر چلی جانا۔ اندر سے آواز آ رہی تھی، اندر آ جائیے، اندر آ جائیے، آواز آ رہی تھی، بیوی اندر چلی گئی، اتفاق۔ دیوار بند ہو گئی، اتفاق۔ ایک دن، 2 دن نہیں، 3 دن تک کعبے میں رہی، اتفاق۔ دیوار پھر سے پھٹی، اتفاق۔ بنت اسد باہر آئی، اتفاق۔ بچے نے اس وقت تک آنکھیں نہ کھولی جب تک آغوش رسالت کی گرمی کو محسوس نہ کر لیا۔ یہ سب اتفاق۔ اگر یہ سارے اتفاق ہی ہے نا عزیزو، تو پھر مجھے یہ کہنے دیجئے کیا کہنا اس علی کا کہ جس کا اتفاق اوروں کے اختیار سے بھی آگے نکل جائے۔ ہر شخص زمانے کا ولی ہو نہیں سکتا اور مظہر اوصاف جلی ہو نہیں سکتا۔ ہر شخص زمانے کا ولی ہو نہیں سکتا اور مظہر اوصاف جلی ہو نہیں سکتا۔ مت تول اسے عقل کی میزان میں وائس، جو عقل میں آ جائے علی ہو نہیں سکتا۔ لہذا پروردگار عالم نے کچھ ایسی ہستیاں خلق کی ہیں کہ جن کو دیکھو، سمجھنے کی کوشش کرو، محنت کرو، ساری زندگی لگا دو اور اس نتیجے میں پہنچو کہ علی کا میری محدود عقل میں سمانا ناممکن ہے۔ تو تاکہ تمہاری معرفت توحید تک پہنچ جائے، تاکہ علی کی امامت اللہ کی توحید تک پہنچانے کا وسیلہ بن جائے کہ جب علی جیسا امام المتقین، امیر المومنین، حلال مشکلات، مولائے کائنات میری محدود عقل میں نہیں آتا تو جس نے علی کو خلق کیا ہے وہ اللہ کیسے، وہ اللہ کی طرف کا ہوگا۔ یہ لہذا یہ نسبتیں اور یہی نسبتیں جناب حضرت ابراہیم نے وہ گھر بنایا اور پروردگار عالم نے اس گھر کو اتنا بلند کر دیا۔ وہ پتھر کے جو پتھر آج مقام ابراہیم ہے، اس مقام ابراہیم کے پتھر کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو عظمت ہے وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ایک نبی کے قدم مبارک اس پر پڑے۔ جس نبی کے قدم، سنیے گا جس نبی کے قدم ایک پتھر پر آ جائیں تو پتھر مبارک ہو جائے۔ اب سوچئے گا ان قدموں کا کیا عالم ہوگا جو دوش رسالت پر پہنچ گئے تھے۔ مقام ابراہیم کے پتھر کی بات اور یہ نسبتیں میں کہاں تک آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا جاؤں، لیکن نظام محترم جو بات آج کے اعتبار سے بیان کرنی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے،
جس میں پیغام ہے وہ یہ کہ قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ نے مبتلا کیا یعنی کہ ٹیسٹ کیا ابراہیم کو اس کے رب نے جب ٹیسٹ کیا، ایگزام لیا، امتحان لیا، بِكَلِمَاتٍ، کچھ کلمات کے ذریعے سے۔ اب میں کلمات کی تشریح میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ اصول کافی کی وہ حدیثیں پہ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا پڑے گی جس میں پھر فضائل اہل بیت پوشیدہ ہے، لیکن اب اس سے آگے بڑھتے ہیں کسی اور موقع کے لیے انشاءاللہ صحیح۔ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ جتنے بھی امتحانات تھے حضرت ابراہیم نے انہیں پاس کیا۔ اتمہن کا مطلب ہے 100 out of 100 نمبرز لیے، 100/100 نمبر لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو اللہ نے کہا کہ تعالیٰ اب میں گفٹ دوں گا ابراہیم کو، بھائی بہت بڑی بات ہے، میں نے جتنے ٹیسٹ لیے سب پیپروں میں نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دور میں، جو امتحان لوں 100 نمبر، جو امتحان لوں پیپر میں 100 نمبر، 33 نمبر سے پاس ہونے والے نہیں حضرت ابراہیم، 100 میں سے 100 نمبر، جو پیپر ہے 100 نمبر۔ تو اللہ نے کہا کہ گفٹ دینا تو حق بنتا ہے حضرت ابراہیم کا، تو اللہ تعالیٰ نے گفٹ کیا دیا؟ 3 بڑے امتحانات ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ایک امتحان مال کا، ایک امتحان اولاد کا، ایک امتحان جان کا۔ جو مال کا امتحان ہوا ہے وہ یوں ہوا ہے کہ ایک دن حضرت ابراہیم اپنے ریوڑ کے ساتھ، جو ان کے بھیڑوں کا اور جو جانوروں کا ریوڑ تھا جسے وہ چرانے کے لیے صبح صبح نکل جایا کرتے تھے، اور انبیاء کی سنت رہی ہے، انبیاء کا طریقہ رہا ہے کھیتی باڑی کرنے کا، اور حیوانوں سے قریب رہنا، حیوانوں کو پالنا، ان کو کھانا کھلانا، ان کو چارہ ڈالنا، ان کو ہکانا، ان کو لے کر چلنا۔ کسی عالم سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہوا ہے کہ ہر نبی کی زمانے میں ان کی سیرت میں یہ ملا ہے کہ انہوں نے حیوانوں کی ریوڑ کو پالا؟ کہا کہ اس لیے، اب وہ عالم اپنی ایک سمجھ اور اپنی ایک فکر بتا رہے، شیئر کر رہے کہ جو ان کو سمجھ میں آیا۔ وہ یہ کہہ رہے کہ مجھے یہ سمجھ میں آیا، وہ عالم دین کہہ رہے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو، مثال کے طور پر حضرت ابراہیم کو حیوانات عطا کی، یا انہوں نے اپنی مرضی سے حیوانات کو پالا، تاکہ جب حیوان پال لیں گے تو انسانوں کو پالنا سیکھ جائیں گے۔ اس لیے کہ حیوانوں کو پالنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ حیوان آپ کی مرضی سے نہیں چلے گا، جب سونا ہوگا سو جائے گا، جب کھانا ہوگا بھوک لگے گی کھا لے گا، جب یہاں جانا ہوگا وہاں آپ کے احترام میں اٹھے گا بیٹھے گا نہیں، الا یہ کہ آپ سے محبت کرنے لگے، آپ کا ایسا وفادار ہو جائے کہ آپ کے پیچھے پیچھے چلے، لیکن وہ بھی اس وقت تک کہ جب تک نیند نہ آئے، رفع حاجت نہ کرنی ہو یا بھوک نہ لگے۔ جب یہ 3 کام ہوں گے تو تب آپ کو بھی چھوڑ دے گا وہ۔ یہی وجہ ہے کہ جو پالتو شیر ہوتے ہیں، کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بالآخر اپنے ہی مالک کو کھا لیتے کیونکہ بھوک لگتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے اس انداز سے یہ کہا۔ اب چلے یہاں پر جانور کی بات آ گئی تو میں ایک بات اور عرض کر دوں، کچھ ایسے حیوان بھی نظر آتے ہیں کہ جو انسانوں جیسے لگتے ہیں، مگر وہ اس سرزمین کی بات نہیں ہے، کسی عام سرزمین کی نہیں، یہ جنت کی بات ہے، جو وہ جنت کی جو زمین پر جنت کی نظیر ہے۔ یہ زمین کربلا کی بات ہے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، جو گئے ہیں وہ دیکھ چکے ہوں گے، اور جو نہیں جا سکے اللہ ان کو جانا نصیب کرے، اور جلد سے جلد راہیں کھولے کہ ہم در حسین، در ابوالفضل العباس، در ائمہ اطہار پر جائیں، زیارت کریں ان کی۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں لوگ پیدل جا رہے ہیں آپ کو حسین کے روضے پر، ایسا لگتا ہے کہ اعلان ہو گیا ہے مائکروفون پہ کہ آ جائیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور اعلان ہو گیا ہے جتنے مولا حسین کے عزادار ہیں سب جنت میں جا رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے اتنی تعداد میں لوگ دوڑ رہے ہیں کہ جہاں دیکھیں سری سر ہے، وہاں پر انسان نظر آتے ہیں، حیوان بھی نظر آتے ہیں۔ دمبے دیکھیں، چھوٹے چھوٹے وائٹ کلر کے دمبے، گوسفند، بکرے نہیں، دمبے، وہاں پر زیادہ دمبے ہوتے ہیں۔ ان کے گلے میں سبز رنگ کا ایک پٹا ڈلا ہوا ہوتا ہے، جو اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ میرے مولا پر قربان ہو چکا ہے، اب اسے ذبح کر کے امام علیہ السلام کے ایصال ثواب کیا جائے گا۔ آپ دیکھیے جو انسان کی چال ہوتی ہے اس حیوان کی بھی وہی چال ہوتی ہے، جتنے اطمینان کے ساتھ انسان چل رہا
تو حیوان ہو کر بھی کبھی اس میں اتنی حص آ جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت ایسی عظیم ہستی سے جڑ جاتی ہے، پھر نسبت کی بات آتی ہے۔ لہذا جو حضرت ابراہیم پر بات کہیں نکل جاتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے اپنے ریوڑ کے ساتھ، اور ایک شخص آیا قریب سے گزرا، یہ کہتا ہوا گزرا، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی یہ بات، اتنی خوبصورت آواز، کہا یہ تو میرے رب کی تسبیح کر رہا ہے، ذرا سننا، یہ تو میرے رب کی تسبیح کر رہا ہے۔ کہا ہاں، کہا بہت خوبصورت آواز میں تم نے کی، ایک مرتبہ اور کر سکتا ہے میرے لیے؟ کہا بالکل، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ جتنا ریوڑ تھا نا، اس میں سے 1/3 ایک تہائی اس کو ہدیہ کر دیا، کہا تو نے میرے رب کا نام لیا اتنا خوبصورت، یہ تیرے لیے۔ کہا یہ جو باقی رہ گیا اس میں سے آدھا تجھے دے دوں گا، ایک تہائی اور دے دوں گا، اگر ایک بار اور کہہ کر سنا دے مجھے میرے رب کا نام، اس انداز سے جس انداز سے تو سنا رہا ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، دے دیا۔ کہا اب یہ اتنا ہی بچ گیا ہے اور یہی میں تجھے دے سکتا ہوں، یہ سارا دے دوں گا، ایک بار اور مجھے میرے رب کا نام سنا دے۔ محبت دیکھ رہے ہیں حضرت ابراہیم کو اپنے رب سے کتنی محبت ہے، سنا دیا۔ اور جب وقت آیا کہ جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرے تو دینے لگے، کہا اب یہ سب تیرا، ایک بار اور کر دے میں خود تیری غلامی میں آ جاؤں گا۔ کون ہوتا ہے جو اس طرح سے کرتا ہے؟ جب یہ کہا میں تیری غلامی میں آ جاؤں گا تو وہ شخص ایک مرتبہ لرزا اور کہا مجھے معاف کیجیے گا اے خلیل خدا، آپ معاف کیجیے گا، اللہ کے دوست ہیں، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں جو انسان کی شکل میں آیا ہوں، اللہ نے بھیجا تھا آپ سے آپ کے مال کا امتحان لینے کے لیے، اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے آپ 100 میں سے 100 نمبر لے کر کامیاب ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا دیا، دیکھو جب اس طرح سے کسی سے محبت کی جاتی ہے تو اپنا سب کچھ اس پر لٹا دیا جاتا ہے۔ اب حسین سے محبت کرنے والے اگر مجلس میں لٹائیں تو کچھ اعتراض نہ کرنا، اگر تبرک حسین کے چاہنے والوں کو کھلائے تو اعتراض نہ کرنا، علم سجائیں تو اعتراض نہ کرنا، سلجنا سجائیں تو اعتراض نہ کرنا، جلوسوں میں شربت پلائیں تو اعتراض نہ کرنا۔ یہ حسین سے محبت کرنے والے ہیں، یہ حسین سے محبت کرتے ہیں، حسین ان سے محبت کرتا ہے، خدا ان سے محبت کرتا ہے۔ لیا مال کا، دوسرا اولاد کا، یعنی کہ اسماعیل کے بارے میں آیا کیسے بات ہے۔ اب وہ سارے کے سارے واقعات آپ نے سنے، میں یہاں سے آگے بڑھوں گا۔ اور تیسرا امتحان جان کا، بتوں کو توڑا اور اللہ کے حکم سے توڑا، سزا کیا ملی کہ منجینک بناؤ، اس میں حضرت ابراہیم کو رکھو اور اس منجینک کے ذریعے سے انہیں آگ میں پھینکو۔ کیوں بھائی ایسے اٹھا کے آگ میں پھینک کے آ جائے؟ نہیں، آگ اتنی بڑی لگائی گئی تھی، آگ اتنی بڑی لگائی گئی تھی کہ جس آگ کے لیے لوگوں نے اپنے اپنے حصے کی لکڑیاں، پوری اس قوم نے ایک ایک لکڑی کا ٹکڑا جس کی جو حیثیت تھی اس نے اتنا حصہ اس آگ کو بھڑکانے کے لیے شامل کیا تھا تاکہ سب کہہ سکیں کہ ابراہیم کو جلانے میں ہم بھی شامل تھے۔ تو اس لیے آگ اتنی بڑی تھی، اتنی کلومیٹر کے اوپر پھیلی ہوئی تھی کہ خود بنفس نفیس لے جا کر نہیں اس میں چھوڑا جا سکتا تھا، اس لیے منجنیق بھی بنانی پڑی۔ منجنیق کیا؟ ایک ایسی مشین کہ جس پہ رکھ کے حضرت ابراہیم کو پش کر کے وہاں پر دھکیلا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پہ توکل کیا، حضرت جبریل آئے، کہتے رہے کہ مدد لے لیں لے لیں لے لیں، حسبی من سؤالی علمہ بعلی۔ یہ وہ دعا بھی ہے کہ جو ابراہیم کی دعا بھی ہے، اور یہ وہ نسخہ ہے جو علماء کرام نے بتایا، ائمہ اطہار نے سکھایا، یعنی جو اکثر
تاریخ انبیاء ہم تک پہنچی ہے وہ ائمہ اطہار کے ذریعے سے پہنچی ہے. آخری بیان ہے، بیدار ہو کر سن لیجیے گا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی کسی ایسی مشکل میں گرفتار ہے کہ کوئی اتنا تنگ کر رہا ہے کہ اذیت پر اذیت دے رہا ہے، اس دعا کو پڑھنا کثرت کے ساتھ شروع کرو. ویسے تو یہ بھی ہے، اور اگر یقین کے ساتھ کوئی صرف بیٹھ کر یا علی یا علی یا علی کہتا رہے تو ساری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. لہذا یہ 3 امتحانات، اور ان 3 امتحانات میں جب کامیاب ہو گئے تو گفٹ کیا ملا؟ اب یہ بتانا تھا جس کے لیے ساری نعمت دی. اب سوچئے وہ جو چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنے بڑے بڑے امتحانات میں پاس ہو گئے اور ہر امتحان میں کوئی نمبر کٹا نہیں آپ کا، 100 میں سے 100 امتیازی نمبر لے کے پاس ہوئے، تو جو ملے گا وہ بھی اسی پائے کا ملے گا. ایک امتحان کے بعد نبوت ملی، ایک امتحان کے بعد رسالت ملی، ایک امتحان کے بعد خلت ملی، اور جب یہ تینوں امتحانات بالکل اتم ہنہ کی منزل پہ آ کے پاس کیے ہیں تو جو چیز ملی، قالا انی جاعلک للناس اماما. آج کا دن ہے، اب میں کہتا ہوں ہاں ابراہیم. ایک امتحان میں کامیاب ہوا، نبوت دے دی، رسالت دے دی، خلت دے دی، مگر جب سارے امتحانوں میں کامیاب ہو گیا اچھے طریقے سے اتم ہونا، تو آج جو میں دے رہا ہوں وہ نبوت سے بھی اوپر ہوگا، وہ رسالت سے بھی اوپر ہوگا، وہ خلت سے بھی اوپر ہوگا، اور اس منزلت کو منزل امامت کہتے ہیں. یہی وجہ ہے، اس کی دلیل کے لیے امامت سب سے افضل رتبہ ہے. اسی کے دلیل میں کہہ رہا ہوں کہ جب نبوت ملی تو یہ نہیں کہا کہ میری نسل میں جائے گی نہیں جائے گی، رسالت ملی تو نہیں کہا کہ میری نسل میں جائے گی نہیں جائے گی، خلت ملی تو نہیں پوچھا کہ میری نسل میں جائے گی یا نہیں جائے گی. جب اللہ نے کہا قالا انی جاعلک للناس اماما، آج ابراہیم میں تجھے اپنا امام بناتا ہوں، تو فوراً سے پوچھا قالا ومن ذریتی، کیا میری ذریت میں بھی امامت جائے گی؟ قال لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد کسے کہتے ہیں؟ سب سے اونچے مقام کو. یہ میرا عہد ظالمین کو نہیں جائے گا، یہ ظالموں کو ملنے والا نہیں ہے. بس حضرت محترم میں نے بات کو یہاں پہ روکا، صرف ایک فضیلت مولا کائنات علیہ السلام، اور اس کے بعد میں ربط مسائل کے ذریعے مسائل سے جڑ جاؤں. گرمی کتنی ہی ہو، شدید ٹھنڈ کتنی ہی ہو، بارش کتنی ہی ہو، طوفان کیسا آ جائے، حسین ابن علی کا ذکر نہ آسمانوں پہ رکتا ہے نہ زمینوں پہ رکے گا. آپ صرف اتنا سمجھ لیجئے، بارش ہو رہی ہے جاؤں نہ جاؤں، تیز بارش ہو رہی ہے جاؤں نہ جاؤں، گھر قریب بھی ہے پھر بھی سوچ رہا ہوں جاؤں نہ جاؤں. یہ سوچ کر گھر سے نکل چلیے گا احتیاطی تدابیر کے ساتھ، الیکٹریکل پول سے دور رہ کے، امبریلا اپنے ساتھ، چھاتا لے کر، ہر چیز کا خیال رکھ کر یہ سوچ کر گھر سے نکلیے گا اللہ خانے میں آنے کے لیے کہ باہر آسمان تو حسین پہ کریا کر رہا ہے، چلو تھوڑا امام بارگاہ جا کر میں بھی حسین پہ رو لوں. اور یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی جو کیفیت ہے وہ بتا رہا ہوں، بس مجھے معلوم ہے آپ سب کی یہی کیفیت ہے. بس حضرت محترم یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عطا ہے. پتہ ہے کیا عطا ہے؟ دے دیا نا، سب کچھ دے دیا اللہ کی خوشنودی کے لیے. اتنے کریم تھے ابراہیم، اتنے کریم تھے کہ جو آ جاتا تھا اسے دے دیا کرتے تھے. کبھی اکیلے بیٹھ کے کھاتے نہیں تھے حضرت ابراہیم، کبھی اکیلے بیٹھ کے نہیں کھاتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی اکیلے بیٹھ کے نہیں کھاتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب کسی مہمان کو لے کر آئے گھر میں اور بٹھایا، کہا شروع کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، یا بھائی اللہ کا نام جیسے بھی لیتے ہوں تو زمانے میں ویسے لیا، اور کہا کہ تو کیوں نہیں پڑھتا، اللہ کے نام سے شروع کر، جو میرا تیرا پالنے والا ہے. کہا کہ میں آپ کے خدا کو تو نہیں مانتا. کہا اچھا، کھڑا ہو جا، چلا جا، گیٹ آؤٹ، منع کر دیا اس کو، واپس بھیج دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسے کہا کہ لو اللہ کا نام لے کے شروع کرو تو کھانا ملے گا، وہ جب اٹھ کے چلا نا، یہ یہاں سے باہر گیا،
فرشتہ حضرت ابراہیم پہ آیا کہ پروردگار عالم آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ یہ میرا ماننے والا نہیں تھا، یہ میرا انکاری ہو کر اتنے سالوں تک رہا، میں اس کو کھلاتا رہا، میرے دسترخوان سے کبھی واپس نہیں گیا، ہمیشہ اس کو کھلا کے بھیجا، اس بات کے بھی باوجود کہ یہ میرا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، آج ایک دن اسے میں نے آپ کا مہمان بنایا، آپ نے اسے بھیج دیا۔ اور اہل بیت کیسے کریم ہے، کیسے کریم ہے۔ ابھی انشاءاللہ پھر کل میں آپ کی خدمت میں بات کروں گا، آج اہل بیت کیسے کریم ہے وہ سن لیجیے۔ اس عنوان سے جو مسائل کے عنوان میں تبدیل ہو گیا، جناب ابراہیم نے دیکھا کہ یہ میرے اللہ کا ماننے والا نہیں ہے، واپس کر دیا۔ اور ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کرے کر سکتے ہیں، ہم حضرت ابراہیم کے ایمان کے برابر ایمان رکھتے ہیں جو ان پر کوئی بات کر سکے نہیں، ہم تو صرف وہ عرض کر سکتے جو ہوا، اور اس کے مقابلے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کیا فضیلت ہے، بس وہ بتا رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، کبھی بھی ان منبروں سے انبیاء کے مقام کو کم کرنے کی کوشش نہیں ہوتی، صرف نسبت بتانی ہوتی ہے کہ اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ جو انبیاء سے بھی افضل ہیں۔ اہل بیت کا انبیاء سے افضل ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اہل بیت انبیاء معصوم نہیں ہے، انبیاء معصوم ہیں۔ اور یہ ہمارے 12 امامیوں کا، یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے انبیاء ہیں سب کے سب منزل عصمت پر فائز ہیں، مگر جیسے معصوم 14 ہیں ویسے معصوم کوئی نہیں۔ خیر، اس پر پھر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بشرط توفیق و حیات بات ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو جو مناسب سمجھا وہ کیا، اسے واپس بھیج دیا۔ ایک تھا کہ جو رسول کے نواسے کا مخالف تھا، مخالفت بھی کی، راستہ بھی روکا۔ کوئی تھا، میں یہ ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، کوئی تھا کہ جو آیا تھا حسین کے راستے میں، کسی نے حسین کو رلایا تھا، کوئی تھا کہ جس نے حسین کا راستہ روکا تھا، وہ جو بھی تھا اسے حسین کے کرم نے اور زہرا کی تعظیم نے حر علیہ السلام بنا دیا، اسے علیہ السلام بنا دیا۔ حر آئے راستہ روکنے کے لیے، مولا حسین نے کہا حر رک جائے، کرے بات جو کرنا چاہتا ہے وہ بعد میں کرنا، یقیناً سوال لے کر آیا ہے نا، کوئی تقاضا کرنا چاہتا ہے وہ تقاضا بعد میں، ہماری کریمی کا تقاضا پہلے پورا ہوگا کہ آنے والے مہمان کو پہلے کھلائیں گے پلائیں گے، پھر اس کی بات سنیں گے۔ بھیا عباس، پانی کے مشکیزیں نکالے جائیں، حر کو پلایا جائے، حر کی فوج کو پلایا جائے، اور حر کے سواریوں کو بھی پلایا جائے، یہاں تک کہ اس کے لشکر میں، حر کے لشکر میں ایک ایسا سپاہی تھا کہ جو اتنا پیاسا تھا کہ پیاس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، اس کے بدن میں پانی کی کمی اتنی واقع ہو چکی تھی کہ اگر اس کو پانی کا کوزہ دے دیا جائے تو وہ ہاتھوں سے اٹھا کر پینے کی بھی سکت نہ رکھے۔ مولا حسین نے جیسے دیکھا فوراً سے مشکیزہ اور کوزہ لے کر اس پیاسے کے پاس گئے، اس کے پاس زمین پر بیٹھ گئے، کوزہ بھرا، پانی کا کوزہ آگے کیا، وہ ہاتھوں سے پکڑ کر کوزہ پانی کا منہ کو لگانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تھا، حسین جیسے کریم بادشاہ نے اپنے ہاتھوں سے کوزہ اس کے لبوں پہ رکھ کے اسے پانی پلایا۔ یہ تو حسین نے کیا ان کے لیے، اور فوج اشقیہ نے کیا کیا؟ حسین ہی کی 4 سالہ یتیمہ کو پانی دکھا دکھا کر کوزے میں بھر بھر کر زمین کربلا پر گرا دیا۔ عزیزو، جناب حر ہے، مولا حسین علیہ السلام کا راستہ روکنا چاہا، مولا نے کہا کہ اگر تیری بات کو نہ مانوں تو کیا ہوگا؟ کچھ کہا نہیں حر نے، بس مولا حسین کی سواری جو تھی سلجنا کی لگام پر ہاتھ ڈال دیا، اور یہ علامت ہوتی تھی اس زمانے میں بے ادبی کی۔ مولا حسین نے کہا اے حر، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ علماء بیان کرتے، ذاکرین نے بیان کیا، خطبہ پڑھتے ہیں یہ واقعہ کہ جناب حر کی ولادت، جناب حر جو دنیا میں آئے تھے، 2 شہزادوں کی دعاؤں کے نتیجے میں آئے تھے، حسن و حسین علیہ السلام جب حج پر تشریف لے جا رہے تھے، پیاس لگی تھی، ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا،
پانی پیا تھا، گھر والوں نے کہا تھا ہمارے یہاں اولاد نہیں ہوتی، دعا کر دیجئے. شہزادوں نے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے مانگا، دعا قبول ہوئی، اللہ نے انہیں حور عطا کیا تھا. جناب حسین علیہ السلام کہتے تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. ابھی میرا دل کہتا ہے شاید یہ وجہ ہو کہ اور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اگر تیری ماں کو پتا چل جائے کہ تو نے یہ کام کیا ہے تو وہ یہ کہے گی کہ میرا بیٹا آج سے میرے لیے مر گیا اور تیری ماتم میں بیٹھ جائے گی. میں بات کو بہت پرانی نہ کروں، مسائل آپ کی خدمت میں عرض کروں، رونے کی رلانے کی راتیں، اس لیے کہ انسانوں کا رونا ہمیں نظر آتا ہے، فرشتوں کا گریہ اگر دیکھ لیں نا عزیزو ہم تو ہمارے کلیجے پھٹ جائیں، ہمارے دل کام کرنا بند کر دے. ہم نے تو فرشتوں کا گریہ دیکھا کہاں ہے، ہم نے تو جنات کا رونا دیکھا کہاں ہے. انسانوں کا رونا، اور وہ انسان کہ جو سن کے حسین کی مصیبت کو روتے ہیں. زمانے کا امام جو حسین کی مصیبت کو دیکھ کر روتا ہے، اسی لیے تو آنسوؤں سے نہیں خون سے روتا ہے. جناب ایک مرتبہ فجر کا وقت ہے، عاشور کے دن نماز پڑھی، اپنے خیمے میں آئے، جنگی لباس سے زیب تن ہو رہے تھے، زیب تن کر رہے تھے جنگی لباس کہ ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے دوست نے دیکھا کہ حور دوڑتا ہوا اپنے خیمے سے باہر آ رہا ہے. فوراً پہنچ جائے گا، حور کہاں جا رہے ہیں؟ اب بھائی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں یزیدی فوجوں کو چھوڑ کے اب حسینی لشکر میں شمولیت اختیار کرنے جا رہا ہوں. حور دیوانہ ہو گیا ہے، حور کیا کہہ رہا ہے، کیا باتیں کر رہا ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ حسین کے لشکر میں. اس حسین کے لشکر میں جن کا راستہ تو نے روکا تھا وہ تجھے قبول کریں گے؟ جب وہ تجھے قبول نہیں کریں گے، یہاں آنا چاہے گا تو یہاں کا باغی کہلائے گا، قتل کر دیا جائے گا. کیا چاہ رہا ہے؟ کہا میرے دوست میں جانتا ہوں کہ میں کس دروازے کو کھٹکھٹانے جا رہا ہوں. یہ وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے سے کبھی کوئی خالی جھولی لیے واپس نہیں آتا. میں رسول کے بیٹے کے در پہ جا رہا ہوں، یہ ناممکن ہے کہ مجھے خالی لوٹا دے. جناب حر ایک مرتبہ جب احساس ہوا ہے نا تو چلے، مگر کس شان سے چلے گا؟ میں مجرم ہوں نا، تو اگر میں مجرم ہوں تو مجھے مجرم کی طرح سے لے کے جاؤ. یہ وہ ہاتھ ہیں جن ہاتھوں سے لجام حسین پر ہاتھ ڈالا تھا، لجام فرس حسین پر ہاتھ ڈالا تھا. ان ہاتھوں کو باندھو. حر کا بیٹا، حر کا بھائی، حر کا غلام، یہ چار افراد ہیں. کہا یہ آنکھیں، ان آنکھوں پر پٹیاں باندھو، اس لیے کہ اب میں ان آنکھوں کے ذریعے سے اپنے مولا سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا، اور اب مجھے ایسے مجرم کی طرح سے لے چلو کہ جیسے اسے اس کے آقا کی بارگاہ کہا ہو. مولا حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف حر کا بیٹا لے کر چلتا ہے. ایک مرتبہ صدائے تکبیر کو بلند کیا. حر نے پوچھا بیٹا تکبیر کیوں کہتے ہو، کون آ رہا ہے؟ کہا علی اکبر شبیہ پیغمبر آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. ارے کچھ آگے بڑھے تھے، بیٹے نے پھر سے کہا اللہ اکبر. کہا بیٹا کون آتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں حر نے کہا تھا بیٹا جب کوئی آنے لگے میری آنکھوں پر پٹی ہے تو تکبیر کہہ دینا تاکہ مجھے پتا چلتا رہے کہ کون آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے. پھر جب اب پوچھا ہے نا اللہ اکبر کیوں کہا تو کہا لمبردار لشکر حسینی ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین آ رہے ہیں. ارے عباس آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. کچھ آگے بڑھے تھے کہ حر کے بیٹے نے بہت زور زور سے کہنا شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بیٹا کیا ہوا؟ حر نے پوچھا، بیٹے نے کہا بابا فرزند رسول زہرا کا جارا حسین آپ کو. حر جانتے کیا کہتے بیٹا؟ دیکھو میرے آقا آ رہے ہیں، سواری پر زین پہ جہاں بیٹھے نا ان کے پاؤں رکابوں میں ہوں گے، ذرا دھیان سے مجھے قریب لے جاؤ اپنے مولا کے، اور جہاں رکابوں میں میرے مولا کے قدم ہے نا وہاں اپنے بابا کی پیشانی کو لے جا کر رکھ دو. جیسے ہی حر نے اپنا سر آقا کے قدموں میں رکھا، ایک مرتبہ مولا حسین زینے فرس سے تشریف لے کر آئے، حر کو سینے سے لگایا، کہنے لگے یا حر انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی
بھی میرا بھائی ہے. اور یہ کہنے کے بعد فرمایا اس جملے کو بدل رہے ہیں مولا کی جو کل کہا تھا سکلت کا امو کا یا ہر اے اور تیرے میری ماں تیرے ماتم میں بیٹھ گیا, وہ جملہ مولا نے تبدیل کر دیا اس لیے کہ ہر بدل گیا نا. جناب آقا حسین یہ کہتے ہیں کہ مختلط امو کا اس سمت کل ہر, اے ہر تیری ماں نے تیرا نام ہر رکھ کے کوئی غلطی نہیں کی تھی, اس لیے کہ انت حرم فی الدنیا و سعید فی الاخرہ, اے ہر تو اس دنیا میں آزاد ہے اور آخرت میں سعادت مندوں میں سے ہو گیا ہے. اے ہر تجھے مبارک ہو, جنت کا راہی بن گیا. اب تلوار سے جو جنگ جیتے گا وہ تو جیتے گا, مگر جو تو نے اپنے نفس سے جنگ جیتی ہے اس پر حسین تجھے مبارک بات دیتے ہیں. مگر ہو سلے ہر تیرا آج خوش ہے کہ تو جنت کی راہ پر آ گیا, مگر ہر آج تیرا شرمندہ بھی ہے. ہاتھوں کو جوڑ لیا ہر نے مولا, اس شرمندگی کیسی ہے. کہا ہر بھیا جب کل آیا تھا دشمن بن کر تم سب کو پانی پلایا تھا, آج جب بھائی بن کر آیا ہے حسین اتنا غریب ہو گیا تجھے پیش کرنے کے لیے کوزیرات بھی حسین کے پاس نہیں ہے. اور کہتے ہیں مولا اگر میری مغفرت کو قبول کر لیا, میری معافی اگر قبول ہو گئی نا, تو آپ اتنی التجا ہے کہ مجھے میرے بیٹے کو اجازت دیجیے کہ میری آنکھوں کے سامنے وہ آپ پر قربان ہو جائے. مولا حسین نے کہا کیا غضب کی بات کرتے ہو ہر, تم ایک تو ہمارے مہمان ہو اور اس کے بعد یہ غضب ڈھا رہے ہو کہ کہتے ہو کہ مجھے اپنے بیٹے کو آپ پر قربان کرنا ہے. ہر کہتے ہیں بے مولا میں چاہتا ہوں کہ اپنے جوان کا انجام بغیر آپ کی اپنی نگاہوں سے دیکھ کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. ہر کا اصرار تھا, مولا نے اجازت دی. ہر کا جوان گھوڑے کی سین پر بیٹھ کر میدان کارزار کی طرف چلا. جنگ کی, جنگ کرنے کے بعد زخمی ہوا, زمین کربلا پر گرتا گرتا اپنے بابا کو آواز دیتا ہے. یہاں سے کربلا کے دشت میں دھول اٹھتی ہے. علی ہر ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے جوان کے سرانے جاتے ہیں. دوڑ لگا کر جب ہر اپنے جوان کے زخمی جوان کے سرانے پہنچے نا, تو کیا دیکھا, پہلے سے آقا حسین ہر کے جوان کا سر اپنے زانوں پر لیے بیٹھے ہیں, ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگا ہر مولا آپ نے کیوں زحمت فرمائی. آقا نے کہا ہر جوان بیٹا ہے, بوڑھا باپ ہے, کبھی جوان لاشیں بوڑھے باپ اٹھایا کرتے ہیں کیا, یہ سننا تھا. ایک مرتبہ کربلا کی زمین کانپ گئی ہوگی, آقا ہر کے جوان کا خیال, ہر کی ضعیفی کا خیال, ارے کچھ لمحوں بعد علی اکبر کا سینہ ٹوٹی ہوئی مچھی کا پھل ہوگا, بوڑھا باپ ہوگا, جوان اللہ شاہ. اس عبادت کو مقبول و منظور فرما. پروردگارا جتنے بھی مومنین اس فرش اعلیٰ پر تشریف لائے ہیں تمام کی مشکلات کو دور فرما, تمام کی حاجات شرعیہ کو روا فرما. ان آنسوؤں کو رومال سجدہ میں جگہ عنایت فرما. ان رخساروں پر اپنی رحمت کا نزول فرما, ان آوازوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما, ان چیخوں پکاروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. مومنین کے آل اولاد اہل و عیال کو حفظ و امان نصیب فرما. پروردگارا امام زمانہ علیہ السلام کو اپنے حفظ و امان میں قرار فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. امام علیہ السلام کی آوان و انصار میں ہم سب کا شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك عبد المؤمن الحسين. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصفيين. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا معيث الشيعة والزوال في يوم الجزاء. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك أيها المدفون بروض الدوس. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا حليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى محرجك وزهرك ورحمة الله وبركاته.